بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان لوگوں کے ایمان لانے میں یہی چیز رکاوٹ بن گئی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق ہدایت سے بہرایاب کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہوگا، اور جس کو وہ گمراہی میں ڈال دے گا تو ایسے گمراہوں کے لیے تم اس کے سوا دوسرے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ان کو ان کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھا کریں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی آگ جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، اس پر بھی ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ انہیں تعجب ہے کہ خدا نے یہ عنایت تم پر کیوں فرمائی ہے۔ ان سے کہو اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم ضرور ان کو روک رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفیفا. تم نشانیاں مانگتے ہو، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو کہ تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار ہی نے اتاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو. اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین ہی سے اکھاڑ پھینکے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ماننے والوں کو خوشخبری دو اور نہ ماننے والوں کو متنبہ کر دو. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسی مقصد سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ان کے پروردگار کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، یہ اس کا وعدہ تھا، اور ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا. اس کو سن کر وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. انہیں اس پر اعتراض ہے کہ تم اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہو. ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں. اور اوپر جو نماز اے پیغمبر
خاص تم کو پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ تم اسی خوبصورت طریقے سے اس نماز کا اہتمام رکھو اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔